زندہ رہو. سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام کے صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندہ رہو. پاکستان کی جماعت پر مولانا حاضر امام کی شفقت اور مہربانی کی ایک دفعہ پھر نظر ہوئی ہے. مومنین کے دلوں میں روحانی بہار کی آمد کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ پاچھم دیش تھی مولا پدھاریا تینی آشا چھے آنند بھانگی تے رہنی نے روی پرکاشیا صاحب جی آیا چھے وسند. ملک مغرب سے میرے مولا تشریف لائے ہیں جن کے ساتھ ہماری بے شمار آرزویں اور بے شمار امیدیں وابستہ ہیں. رات ختم ہو گئی ہے اور صبح طلوع ہوا ہے. مولا کیا تشریف لائے جیسے کہ موسم میں بہار آیا ہے. صاحب جی آیو یارا اے وسنت ونسپتی سروے موریوں ایمو رکھیے پھولے اللہ واس وسایو. میرے مولا کیا آئے جیسے کہ موسم بہار آئی. جس طرح پھولوں میں نئی تازگی اور نئی زندگی آ جاتی ہے اس طرح مومنوں کے دلوں میں نئی زندگی نئی تازگی اور نئی روحانیت اور نئی نورانیت آ گئی ہے. جماعت کو اس موسم بہار روحانی موسم بہار کی لاکھوں اور کروڑوں مبارکبادیاں ہو. آئندہ آنے والے ایک ایک پل ایک ایک قدم ہمارے لیے بہت اہم ہماری زندگی میں بہت قیمتی ہیں. امام زمان روئے زمین پر خداوند تعالیٰ کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور اس زمین پر خدا فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور کو نازل کیا ہے. اور جب مومنین زمین پر امام زمان کا دیدار کرتے ہیں تو زمین پر نور خداوندی کے نشان نور خداوندی کی علامت کی دیدار کرتے ہیں. اور یہ نور اس زمین پر خدا کا یہ نور ہمیشہ حیات قائم اور زندہ رہنے والا ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھا دے. وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ مگر اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرے زمین پر. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کافروں کو اگر اس سے برا لگتا ہے تو لگے. تو خدا کا نور زمین پر ہمیشہ موجود ہے. خدا کا ہاتھ زمین پر ہمیشہ موجود ہے. ہر روز ہم اپنے دعا میں پڑھتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محمد جو آپ کے ہاتھ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اور یہ اللہ کا انصاف نہیں یہ اللہ کا انصاف نہیں کہ کسی ایک زمانے کے لوگوں کے لیے 23 سال تک یا 63 سال تک سمجھ لیجئے اللہ اپنا ہاتھ موجود رکھے اور اس کے بعد زمین والوں پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. نظر بینا اور چشم بینا دیکھنے والی آنکھوں کے لیے اللہ کا ہاتھ زمین پر ہمیشہ موجود ہے. اور امام زمان کے دست مبارک سے بیعت کر کے مومنین زمین پر خداوند تعالیٰ کے ہاتھ کی بیعت کرتے ہیں. اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اور بہت سعادت مند سمجھنا چاہیے. خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا کا چہرہ زمین پر ہمیشہ زندہ ہے. کل من علیہا فان. جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تیرے صاحب کرامت و جلالت کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.
اگر زمین میں کسی زمانے میں لوگوں کو خدا کے چہرے کا دیدار نصیب ہوا تو میں پھر یہ عرض کروں گا وہ کسی ایک زمانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، کسی ایک امت کے واسطے محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اگر حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ آنے والے نسلوں نے، آنے والی امتوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آل نبی اور اولاد علی اس دنیا میں موجود ہیں، اور آل نبی اولاد علی کے چہرے کا دیدار زمین پر خداوند تعالیٰ کے دیدار سے کسی بھی طرح کم نہیں، اور ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ زمانے کے امام ہمیں اپنے رخ پر نور کا دیدار عنایت فرمانے والے ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے بہت دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں، بہت دفعہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آنے والے دنوں، آنے والے سالوں اور مستقبل کے بارے میں دل میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کا ایک فرمان ہمیشہ یاد رکھیے گا جو خدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تب تک اللہ ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کیا اللہ نے زمین والوں کو صرف 63 سال کے لیے امان دی تھی، بعد میں اٹھا لیا تھا اپنا امان؟ محمد کا نام دنیا میں زندہ ہے، محمد کی اولاد دنیا میں زندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں زندہ ہے، اور جب تک اس زمین پر یہ نور زندہ ہے تا قیام قیامت، تب تک خدا کسی بھی قوم پر ان کے امان کے صدقے کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور ہم نے تو آل نبی اولاد علی اس صاحب امن و امان کا دامن تھاما ہے، بلکہ ہم تو اس گھر کے ممبر ہیں، اس گھر کے نورانی ممبر ہیں جس کے گھر سے امن و امان پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں کبھی ڈرنا چاہیے، پھر ہمیں کبھی خوف زدہ ہونا چاہیے؟ وہ بچہ جو اپنے باپ کے گود میں بیٹھا ہے، وہ بچہ جو اپنی ماں کی پناہ میں ہے، اس سے کیا معلوم کہ ڈر یا خوف کسے کہتے ہیں؟ امام کا فرمان ہے کہ علی اور نبی پہ محبت رکھو گے تو تمہیں دنیا میں کبھی کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ تو ہم امان والی ہستی کے ساتھ ہیں، اور وہ امان والی ہستی ہمارے ساتھ ہے۔ امام زمان زمین پر خداوند تعالیٰ کی رحمت، برکات اور شفقت کا منبع ہے۔ خدا نے اگر یہ فرمایا حضور اکرم کو کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ہم اسی رحمت کے سائے میں ہیں، اور وہ رحمت ہمارے درمیان موجود ہے۔ خدا نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جب لوگ حضور کو صدقہ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، دسوند دیا کرتے تھے، اپنے مال کا حصہ دیا کرتے تھے، تو خدا نے فرمایا لے لے، قبول کر لے، ان کے مال کا یہ حصہ قبول کر لے جو ان کے مال کو پاک و صاف کرتا ہے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور یہ مال لے کر ان کا تزکیہ کر۔ تزکیہ کہتے ہیں باطن کو صاف کرنا۔ جو خدا کی راہ میں اپنا مال قربان کرتا ہے، خدا فرماتا ہے اس سے اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وصلی علیہم، ان کے حق میں دعا دے، ان کو دعائیں دے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری دعا میں ان کے لیے سکون ہے، گارنٹیڈ، ضمانت، ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا میں ان کے لیے سکون ہے۔ اور جب امام زمان آل نبی اولاد علی نور نبی ہم سے کہتے ہیں خانہ وادان تمہارا گھر آباد ہو، تو گارنٹیڈ دعا ہے کہ تمہارا گھر آباد ہو، اور وہ گھر آباد ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس مخ مبارک سے، وہاں سے یہ حکم آتا ہے جو زمین پر خداوند تعالیٰ کی برکات، شفقت اور رحمت کے منبع کے طور پر ہیں۔ تو یہ ہمارا روحانی مہمان، ہمارا عزیز ترین، محبوب ترین مہمان، ہمارا روحانی بادشاہ، شہنشاہ جب ہمارے درمیان تشریف لائیں گے تو کیا کیا نہیں لائیں گے اپنے ساتھ،
क्या कुछ नहीं लाएंगे। बरकत, रहमत, शफकत, हिदायत का भरपूर खजाना लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए झोली तो चाहिए ना। उसके लिए झोली तो फैलाने की जरूरत है। आसमान में बादल उमड़ कर आए और बारिश बरसा के चला जाए, अगर किसान ने जमीन तैयार नहीं की तो इसमें न आसमान का कसूर है, न बादल का, न बारिश का। मौला का फरमान आपने सुना होगा। मौला ने फरमाया, ज़ांज़िबार का मौला का फरमान है कि हम जितने दिन यहां हैं रोजाना तुम्हारे पास आएंगे, रोजाना तुमको फरमान करेंगे, देखो हमारे बहुत दिन तक दूर रहने की वजह से तुम्हारा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है, तुम्हारा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया है। हम रोजाना उस पर नूर का पानी बरसाकर उससे नरम करेंगे। तो इमाम रोजाना हमारे दिल पर नूर का पानी बरसाएंगे, और इस नूर के पानी को कबूल करने के लिए दिल की जमीन को तैयार करना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारा दिल है, हमारी रूह है, हमारा बातिन है, और ये एक अनमोल मौका हमारे लिए है कि हम अपने दिल की जमीन को तैयार करें। और इमाम ज़मान के साथ हमारा सबसे अहम और सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा है? अभी आपने फरमान में सुना, इमाम के साथ हमारा रिश्ता बातिनी और नूरानी है, जिस्मानी नहीं। जिस्मानी रिश्ता अपने माँ बाप, दुनियावी माँ बाप के साथ है। इमाम ने फरमाया, जिस तरह तुम्हारा जिस्म तुम्हारे दुनियावी माँ बाप से पैदा हुए हैं, इस तरह तुम्हारी रूह हमसे पैदा हुई है। तुम्हारी रूह का एक सिरा दुनिया में और दूसरा हमारे पास है। तुम हमारी रूहानी औलाद हो, और हमें इस रूहानी रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर करना चाहिए। ये एक लाजमी बात है, कुदरती बात है। जब इमाम जिस्मानी तौर पे दूर होते हैं जमात से, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदतें कमजोर पड़ जाती है, हमारी प्रैक्टिसेस कमजोर पड़ जाती है, बुरी आदतें जन्म लेने लगती है। इसलिए रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है, याद दहानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, और माशाअल्लाह बैतुल ख्याल के सताड़े भी शुरू हो रहे हैं। इमाम के साथ हमारा रिश्ता, ये एक सआदतमंदी की बात है कि इमाम का हम दीदार करेंगे, इमाम ज़मान की फरामीन से फैज उठाएंगे, मगर हमारा असल हमेशा का दायमी का और अमर रिश्ता इमाम के साथ नूरानी रिश्ता है। तो जरा अपने दिल में झांक कर देखें, अपने रूह को टटोल के देखें, क्योंकि किसी चीज को बहुत दिन तक छोड़ दो तो उस पे गर्द गुबार आ जाते हैं, जंग लग जाता है। कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम, खुदा फरमाता है उनके दिलों पे जंग लग गया है। तो कहीं हमारी रूहों पे जंग तो नहीं लग गई? और अगर जंग आलूद हो गया है, गर्द गुबार आ गए हैं, तो साफ करें। घर की मिट्टी कपड़े से साफ होती है, दिल की मिट्टी जिक्र से साफ होती है। हुजूर ने फरमाया कि बेशक हर चीज को चमकाने का एक तरीका है, और जो दिल को चमकाने का तरीका है वो जिक्र है। किसका मेल किसकी जावे, दिल का मेल सो जिक्र गमावे। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को जिक्र और फिक्र में मशगूल रखे। माशाअल्लाह इस दफा एक बहुत अच्छी बात हुई है, जिसके लिए जमात काबिल मुबारकबाद हैं कि हम अपने इमाम की तशरीफ आवरी की तैयारी इस दफा जाहिरी नाच गाने और धूमधाम से नहीं कर रहे हैं। हमने कोई मौका ही नहीं दिया कि दुनियादारी की कोई ऐसी बात हमारे बीच में आए कि जहां हम रूहानी तैयारी न कर सके। अपने आप को इतना फारिग रखें, इतना रिलैक्स रखें कि हम रूहानी तैयारी कर सके। बस हमेशा अपने दिल में इमाम का नाम, जिक्र, तस्बीह, जिस तरह हम तस्बीहात पढ़ते रहें, तस्बीहात से अपने दिल को जिला बख्शें, चमकाएं, रौनक बख्शें उसके अंदर, और दिल में हम ताजगी लेकर आए। दिल से कोशिश करके अंधेरे को निकालें। ये तो बताना जरूरी है कि अंधेरा क्या है। हम ये तो कहते हैं दिल में रोशनी लाओ, लेकिन हमें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमारे दिल में रोशनी है। हमें ये कैसे मालूम हो कि दिल का अंधेरा क्या है? हमें कहते हैं दिल में खुशबू, इमाम के नाम की खुशबू पैदा करो। तो कहते हैं भाई
امام کے نام کی خوشبو تو ہے، آپ بتائیں کہیں کوئی ایسی بات ہے، کوئی بدبو آ رہی ہے؟ اس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ زنداروں، ہمارے گھر میں ہر روز کوڑا کرکٹ نکلتا ہے جسے آپ گاربیج کہتے ہیں۔ روزانہ خواتین کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ کچرا کہاں پھینکنا، لیکن ہم پوری کوشش کر کے گھر کا جو گاربیج ہے، کچرا ہے، وہ باہر پھینکتے ہیں۔ آج تک آپ نے کسی کو دیکھا کہ جو گاربیج گھر میں جمع کر کے سنبھال کے رکھتا ہے؟ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ کبرڈ کے اندر جہاں اپنے زیورات رکھتے ہیں، تجوری میں جہاں پیسہ رکھتے ہیں، وہاں کوئی کوڑا کرکٹ اور گاربیج سنبھال کے رکھتا ہو؟ گاربیج پھینکنے کی بات ہے، مگر افسوس کی بات دینداروں، ہم بہت دفعہ گاربیج دل میں سنبھال کے رکھتے ہیں، اور دیکھیے گاربیج جتنا پرانا ہوگا، جتنے زیادہ دن گزریں گے، اتنی بدبو آئے گی اس میں سے۔ یہ دشمنی، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بدلے کی اپنے دل کے اندر خواہش، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ مجھے پسند نہیں آتا، یہ نا اتفاقیہ، لوگوں کو گرانے کی کوشش، کوئی آگے بڑھ گیا، اس کی ناپسندیدگی، نیگیٹو خیالات، منفی خیالات، ادیکھائی دوسرے کے لیے، دینداروں یہ سب گاربیج ہے، یہ سب گاربیج ہے، اور گاربیج کا نقصان دوسرے کو نہیں ہوگا، جو اپنے گھر میں گاربیج رکھے گا اس کے گھر میں سے بدبو آئے گی۔ یہ گاربیج نکال کے پھینک دیجئے۔ کہیں گے کیا کریں، ہمارے دماغ پہ ہمارا قابو نہیں ہے۔ اپنے دماغ کو 2 چھوٹے چھوٹے لیسن دے دیجئے۔ آپ کہیے ججمنٹ ہمارا کام نہیں ہے، کسی کے لیے ججمنٹ دینا ہمارا کام نہیں، کون اچھا کون برا۔ ساتھی تجھ کو تو ملے جب چھوڑے ہوں سب باتاں سائیں کو چھوڑیے، ہر دم کہوے تو ہی تو، یا مولا تو جان اور تیرا کام جانے، مجھے صرف تیرے نام سے مطلب ہے۔ آپ دیکھیے یہ گاربیج آہستہ آہستہ خود بخود نکل جائے گا۔ اپنے دل میں خوشبو لائے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ گاربیج بہت دفعہ، ہم انسان ہیں دینداروں، ہم سے بھول ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، کمزوریاں ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دینا چاہتا ہوں، اگر آج سے ہم یہ شروع کر سکیں۔ یہ ہمارے دل سے جو نفرت، کینہ، بغض، یہ سارے جو اندھیرے ہیں اس کو دور ہٹا کر روشنی لانے کا ایک طریقہ ہے۔ کوشش کیجئے گا، تھوڑے دن ایکسرسائز کریں گے تو یہ ہماری عادت ہمیشہ کے واسطے بن جائے گی۔ جو شخص ہم کو ناپسند ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سب کو پسند کرتا ہو، اور یہ چیز ہمیں بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہماری کتنی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہے، ہمارا کتنا کام ڈسٹرب ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں سے ہماری بنتی نہیں ہے۔ فلان سے تعلقات ہمارے خراب ہو گئے، فلان نے مجھ سے یہ کہہ دیا، بس اس کو دیکھا تو مجھے جلن پیدا ہو گئی۔ ان سب کا ایک علاج، پریکٹس کیجئے آج سے۔ جو بھی شخص ہم کو پسند نہیں، گھر کے اندر یا گھر کے باہر، اس کے لیے اس کے اندر 5 اچھی خوبیاں، اچھی باتیں دیکھنے کی کوشش کرے، اور یہ نہیں کہنا کہ خدا نے اس کو بیکار پیدا کیا، اس میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا نے سب میں کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھی ہیں، ہم لوگوں میں خوبیاں دیکھنے کی کوشش کریں۔ جو شخص ہمیں ناپسند ہے، آپ اپنے دل میں کہیے خدا نے اس میں یہ 5 اچھی خوبیاں رکھی ہے جو میرے لیے کافی ہے کہ میں اس سے نفرت نہ کروں۔ محبت نہ کر سکے کوئی بات نہیں، لیکن نفرت نہ کریں۔ آپ دیکھیں یہ پازیٹیو تھنکنگ سے، پازیٹیو سوچ سے ہمارے گھر میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے آس پاس ہم بہتر ماحول کریٹ کر سکیں گے۔ دل کا جو اندھیرا ہے اس کو ہٹانے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ ایک بہت اہم بات، امام زمان تشریف لائیں گے، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہے میں اپنے مولا کو دیکھوں، بار بار دیکھوں، میں جتنا قریب ہو سکے اپنے مولا کے جاؤں۔ یہ خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، قدرتی بات ہے۔ میرا محبوب اتنے سال کے بعد آ رہا ہے، جس کو 24 گھنٹہ میں یاد کرتا ہوں، وہ مولا آئے، میں اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کروں۔ لیکن دینداروں ایک بات یاد رکھیے گا، امام سے ہمارا رشتہ جسمانی نہیں ہے،
اور امام کی جسمانی قربت، امام کی جسمانی نزدیکی خطروں سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پیروں نے فرمایا کہ دور تھی لاگ جو پائے، دور سے پیر پڑنا۔ دیکھیے سورج ہم کو اتنی روشنی اور اتنی گرمی پہنچاتا ہے، ہم اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کبھی اس کے سامنے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کوشش تو کرنا، ٹرائی مت کرنا، آنکھیں خراب ہو جائے گی۔ سامین تیجت سامون جو آئے وہ ہمارا مولا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا جاتا، اس کے سامنے بار بار نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارا رشتہ نورانی اور باطنی ہے۔ باطنی قربت کی بات کریں، یہ نہ دیکھیں کہ میں مولا سے 6 فٹ قریب تھا، میں مولا سے 12 فٹ قریب تھا۔ سعادت مندی ہے، بہت بڑی بات ہے، مگر یہ سعادت مندی اور خوش قسمتی کا معیار نہیں ہے۔ جسمانی طور پر بہت سے لوگ امام کے ساتھ رہتے ہیں جو امام کو نہیں جانتے ہیں۔ غیر اسماعیلی لوگ امام کے گھر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹہ امام کو سرو کر رہے ہوتے۔ انسان کو تو چھوڑیے، ہم سے آپ سے بہت زیادہ گھوڑے امام سے قریب رہتے ہیں، بہت سے حیوان امام سے قریب رہتے ہیں۔ وہ کوئی سعادت مندی نہیں ہے۔ سعادت مندی وہ ہے کہ امام کے دل سے قریب کون ہے۔ اور مولا کا فرمان ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں یمن میں بیٹھے ہیں مگر ہمارے حضور میں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے حضور میں بیٹھے ہیں مگر ہم سے بہت دور ہے۔ تو جسمانی قربت کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے۔ میری خواہش ہوگی میں 1 دفعہ کارڈ لوں، میں 2 دفعہ کارڈ لوں، میرے پاس راستے ہیں، میں 3 کارڈ لے کر آتا ہوں۔ اس میں ہوشیاری مت سمجھیے گا، اس میں چالاکی مت سمجھیے گا۔ اتنا عرض کروں، یہ غیر اخلاقی کام ہوگا۔ شاید آپ کسی اور کا حق لے رہے ہیں۔ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ امام کو دیکھنا، وہ دیکھنا ہوگا۔ دیدار وہ ہے جو خود دے گا، دیدار وہ ہے جو امام دے، نہ یہ کہ جو مرید کرے۔ اور دیندار، ہم جب سورج کی روشنی میں دھوپ میں جاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سورج سے کتنا قریب ہوں اور کتنا دور ہوں؟ کبھی ہم نے یہ کہا؟ سورج کی دھوپ میں روشنی میں ہم ہیں تو کون قریب ہے روشنی سے، کون دور ہے، وہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جب بارش میں نکل جاتے ہیں باہر، ہر آدمی بھیگ رہا ہے۔ یارا نور شاہ جو گتیے میں ورسیو جل تھل میرو، مولا کا نور ایسا برسا کہ جل تھل ایک ہو گئے، سب کو بھگو کر چلا گیا۔ تو ہم جب بارش میں بھیگتے ہیں تو کیا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے میں بادل سے اتنا قریب تھا اور میں بادل سے اتنا دور تھا؟ یہ قریب اور دوری کی باتیں جسمانی ہے، جو ہم کو شاید دیدار سے خوشی دینے کی بجائے شاید کبھی ہم کو تکلیف پہنچائے، شاید کبھی ہمارا دل رنجیدہ کر دے، شاید کبھی ہمارا دل ناراض کر دے۔ اس لیے یہ جو جسمانی قربت اور جسمانی نزدیکی کی بات ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیجیے گا۔ جہاں ہے مولا کی نظر سب پہ پڑتی ہے۔ سورج کی کرنیں ہیں، وہ خود جہاں پڑنی ہو پڑ جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو امام کے حضور میں سبمٹ کریں، ہم اپنے آپ کو امام کے حضور میں پیش کریں۔ ہمیں تو شاہ جی نے ہاتھ ویچانا، ہم تو مولا کے بازار میں بک گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مولا کے حضور میں سبمٹ کر دیا ہے۔ یہ جو ہمارے عزیز مولا تشریف لائیں گے، جن سے ہم بے شمار فائدے بھی حاصل کریں گے، لیکن اتنا بڑا محبوب ہمارے گھر آتا ہے تو ان کو کچھ نذرانہ تو پیش کریں گے، ان کو کچھ تحفہ تو پیش کریں گے۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تحفہ سوچ رکھا ہوگا، اور میں یہ تحفہ اور نذرانہ ظاہری کی بات نہیں کرتا۔ ظاہری تحفہ، ظاہری نذرانہ، ہمارے انسٹیٹیوشنز، مکی کامڑے صاحب، ہمارے عملدار، ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ آج ہم امام سے اپنے روحانی رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم امام کو ایک باطنی، ایک روحانی، ایک اندرونی تحفہ دینے کی بات کرتے ہیں، اور آپ سے میں گزارش کروں گا ہر شخص اپنی طرف سے ایک تحفہ تیار کرے، اور یہ تحفہ ایسا ہے جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، مگر یہ بہت پیارا تحفہ ہے۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ 1967 میں مولا کی امامت کی 10 سالہ جشن کی تیاری ہو رہی۔
اب تو انشاءاللہ چند سال میں ہم گولڈن جوبلی کی سیلیبریشن کی تیاری شروع کریں گے۔ 67 میں مولا کی امامت کو 10 سال پورے ہوئے تھے اور امام نے بہت سی جماعتوں کا دورہ کیا تھا۔ نہ ہم کنٹری کا نام لیتے نہ ہم جماعت کا نام لیتے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ 1967 کے مولا کے دورے کی فرمان کی کتاب پڑھیں گے تو یہ فرمان آپ کو وہاں ملے گا اور فوراً آپ کو پتا چلے گا اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ مولا ایک جماعت میں تشریف لے گئے جہاں بدقسمتی سے جماعت کے 2 بڑی فیملیز تھی، ان کے درمیان نااتفاقی چل رہی تھی، ان کے درمیان بہت پرانے جھگڑے چل رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بڑے آپس میں لڑتے ہیں تو چھوٹے بیچ میں خامخواہ مارے جاتے ہیں، تو اس میں جماعت کو بڑا نقصان ہو رہا تھا، اور بات ایسی بگڑ گئی تھی کہ امام کے حضور میں وہ بات لانی پڑی، اور امام نے ان کو جمع کر کے اپنے فرمان میں ان کو ہدایت دی کہ دیکھو تمہیں اتنا وقت دیتا ہوں جب تک کہ میں اس جماعت میں موجود ہوں، تم آپس میں جھگڑے ختم کرو۔ اور ہم جانتے ہیں دنیا میں نااتفاقی یا جھگڑوں کی ڈویژن کی کوئی بھی اتنی بڑی خلیج نہیں ہے جو انسان کمپرومائز سے پاٹ نہ سکتا ہو، کوئی بھی ایسی دوری نہیں ہے جو گیو اینڈ ٹیک کے ذریعہ، سمجھوتے کے ذریعہ اس کو دور نہ کیا جا سکتا ہو، اور اس سے بڑھ کے بڑا موقع اور کون سا ہوگا۔ امام سامنے بیٹھے ہیں اور حضور میں بات ہوئی، مولا نے فرمایا مجھے اس کا فیصلہ چاہیے کہ تم دوستی چاہتے ہو یا دشمنی چاہتے ہو، اور امام کا کون سا روحانی بچہ یہ بولے گا کہ ہم دوستی نہیں چاہتے ہیں۔ امام کے حضور میں انہوں نے وعدہ کیا کہ جو کچھ ہو گیا وہ گزر گیا، مولا ہم معافی چاہتے ہیں، آج سے ہم دوست ہیں، ہم آپس میں مل کر کام کریں گے۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ مولا کو تحفہ دیں گے، مولا کو نذرانہ دیں گے، ضروری ہے، ظاہری سمبل ہونا چاہیے، لیکن مولا کو کیا پسند ہے؟ کیا دئی گر کو سنتوشی نے، کیسی تے کیجئے سیو، کیا دیں گے جس سے مرشد راضی ہو، اور کیسی اس کی اطاعت ہم کریں۔ امام نے اس بات کو جماعت خانے میں لے کر آئے فرمان کے دوران، اور امام نے فرمایا کہ آج میرے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اس شہر کے اس جماعت کے 2 فیملیز نے اپنی دیرینہ دشمنی ختم کر دی ہے۔ انہوں نے آج اپنے امام کو اپنے 10 سالہ امامت کا ایک خوبصورت تحفہ پیش کیا۔ یہ فرمان پڑھ لیجئے، آج انہوں نے اپنے امام کو اپنے 10 سالہ امامت کا ایک خوبصورت تحفہ پیش کیا۔ امام شکرانہ ادا کرتے ہیں، گریٹفل ہوتے ہیں ان باطنی تحفوں کے بعد۔ امام کتنے خوش ہوئے کہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ ایسا کوئی تحفہ جو دل ہی دل میں ہو، چپکے سے ہو، ہمارے اور امام کے درمیان ہو، جس طرح عاشق اور معشوق کے درمیان ہوتا ہے، محبوبوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا باطنی خوبصورت سا نورانی تحفہ زمانے کے امام کے حضور میں پیش کرے۔ میں کچھ چیزیں عرض کروں گا، آپ اپنے طور پہ چن لیجئے گا، اپنے طور پہ فیصلہ کر لیجئے گا۔ کیا خدا نہ خواستہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے؟ ہم کسی سے آنکھیں چراتے ہیں، ہم کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آج ہم امام کے واسطے کچھ کر سکیں گے؟ دوسروں کو چھوڑیے، زمانے کو چھوڑیے، خاندان کو چھوڑیے، اپنے امام کے خاطر اتنا کریج ہم میں پیدا ہوگا، امام کے خاطر اتنا گٹس ہم میں پیدا ہوگا۔ آپ کہیں یا مولا آپ کے نام پہ آج میں یہ کام کرتا ہوں، یا مولا تیرے حضور میں آج میرا یہ نذرانہ ہے کہ میں اپنے دل کی زمین میں بجائے کانٹے بونے کے آج تیرے نام کا پھول بوتا ہوں، اور میں اپنے پیار محبت شفقت کا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوں جو آج تک میری طرف نفرت کے ہاتھ بڑھاتا رہا ہے۔ ادھر کچھ بھی ہو، ڈونٹ وری، ادھر کچھ بھی ہو فکر مت کیجئے، میں اپنے مولا کے لیے اپنے دل کی زمین میں یہ زندگی لا سکتا ہوں کہ یا مولا کم از کم میں اپنے گھر میں اپنے دل میں یہ اندھیرا آج باہر پھینک کر میں کھڑکی کھول دیتا ہوں، یا مولا تیرے نور کو میرے دل میں آنے دے،
20 سال سے 15 سال سے 10 سال سے مولا میں سویا نہیں ہوں, یہ کانٹا میرے دل میں چبھا ہوا ہے, یا مولا تیرے نام سے آج نکال کے پھینک دیتا ہوں, آج سے میرے دل میں کچھ نہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے مجاہد, بڑے بہادر تو وہ لوگ ہوتے ہیں اور امام ان کو اپنے دل میں, اپنے سینوں میں جگہ دیتے ہیں. امام ایسے مرد مجاہد دیکھنا چاہتے ہیں. کوشش کیجیے, ہمت دینے والا مولا ہے. کریج ہم میں چاہیے, اور ہم کسی کے واسطے نہیں, امام کے واسطے کوئی کام کریں گے. کیا ہم امام کی تشریف آوری کے موقع پر کوئی توبہ کر سکتے ہیں؟ کوئی توبہ, اچھی سی توبہ, توبۃ نصوحا. خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کے ساتھ سچی توبہ کرو. کوئی بری عادت چھوڑنے کا توبہ, یا مولا بہت ہو گیا, بہت ظلم کیا میں نے اپنی جان پہ, میں نے اپنی روح کو پامال کیا, بڑی گندی زندگی گزاری ہے. یا مولا آج سے تیرے نام سے, علی کے جاب سے اور تیرے ہمت سے ہی میں توبہ کرتا ہوں. اپنی زندگی میں ایک اچھی چینج لانے کے لیے کیا ہم کوئی تحفہ مولا کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں خدا نہ خواستہ روزی کمانے میں, ہم انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں. خدا نے نفس ہمارے ساتھ رکھا ہے, ہم سے بھول چک ہوتی ہے. کیا روزی کمانے میں بددیانتی ہوتی ہے؟ کیا بے ایمانی کرتا ہوں؟ خدا نہ خواستہ حرام کی رزق نہیں کھا رہا ہوں؟ کیا مولا کے نام پر ایک وعدہ کر سکتے ہیں کہ یا مولا آج تیری تشریف آوری, تیری پدرامنی سے اور تیری اس رحمت کی برکت سے مولا مجھے ہمت دے, میں بھلے کم کھاؤں گا لیکن حق کی روزی کھاؤں گا. مجھے ہمت دینا کہ بس آج سے میں دیانت داری کی روزی کمانا چاہتا ہوں, ایمانداری کی روزی کمانا چاہتا ہوں, اور تیرے سہارے میں کبھی بھی ایمانداری پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ تحفہ امام کی حضور میں پیش کر سکتے ہیں. زندگی میں کوئی بھی چینج لانا چاہے, ایک رویے میں تبدیلی لائے, یا مولا آج سے میں یہ عادت بنانا چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں خامیاں نہیں دیکھوں, میں صرف دیکھوں گا تو خوبیاں دیکھوں گا. آپ دیکھیں سارے رنج غم, سارے دکھ درد مٹ جائیں گے. صرف لوگوں میں اچھائیاں دیکھوں, مجھے کسی میں برائیاں دیکھنے کی نہ میرا حق ہے نہ مجھے ضرورت ہے. یا مولا آج سے میں بس لوگوں میں اچھائیاں دیکھوں, میں اپنے گھر کے ماحول بہتر بناؤں, اور چند الفاظ اپنے خدمت گاروں کے ساتھ. آفرین اور مبارکباد, ماشاءاللہ بہت شاندار خدمات آپ انجام دے رہے ہیں. آنے والے دنوں میں بہت زیادہ کام کا پریشر بڑھے گا, آپ پہ بہت سٹریس ہوگا, بہت ٹینشن ہوگا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ٹینس حالت میں کام کرنا پڑے گا, مگر ایک گزارش, امام کے نام پہ اپنی حلیمی, اپنی کرٹسی, جو تواضع, لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا اور چہرے کی مسکراہٹ, امام کے نام پہ ہمیشہ تازہ اور زندہ رکھیں گے. خواہ کتنا بھی سٹریس کے تحت, کتنے بھی دباؤ کے تحت کام کریں, دعا مانگنے کہ یا مولا بس تیری خاطر میں ہنستے ہوئے کام کروں گا. اور ایک آخری گزارش اور ایک آخری قربانی کی اپیل آپ جماعت سے کر کے اپنی جگہ لوں گا. ہم سب کو مل کر ایک جانور قربان کرنا ہوگا. ہم سب کو مل کر ایک درندے کو قربان کرنا ہوگا. ہم سب کو مل کر ایک وحشی کو مار کے اس کو زمین کے نیچے دفن کرنا ہوگا. کیونکہ یہ ایسا جانور ہے جس کھیت میں گھس جاتا ہے اس کو تہس نہس کر دیتا ہے, جو اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اسے چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اس نے فرشتوں کو بھی نہیں بخشا ہے. اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن کے اندر اس کے منہ سے پہلی دفعہ نکلا جس نے خدا کے فرمان پہ عمل کرنے سے انکار کیا تھا. جب خدا نے آدم کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو, سب نے کیا اور ایک نے نہیں کیا, جو ابلیس ہوا اور خدا کے دربار سے راندہ گیا.
तो खुदा ने उसे पूछा, या इब्लिस मा मनअक अन तस्जुद बिमा खलक़तु बियदैया, बरा ये तो बता कि जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया उसके सामने सजदा करते हुए तुझे किसने मना किया? तो उसके मुंह से जो पहला लफ्ज कुरान कहता है, क़ाला अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तुराबिन, मुझे आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया, मैं अच्छा हूं। क्या लफ्ज बोला उस मलऊन ने खुदा के सामने कि मैं, और ये जो अना, अलिफ नून अलिफ अना, मैं, कम से कम 15-20 दिन इस जानवर को जमीन पे दफन कर दीजिए, वरना ये बहुत से प्रोग्राम्स खराब कर देगा। ये जो अना, मैं, अब सब हम की बात करें। मौला हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारी जमात में आ रहे हैं, इतनी रहमतों की बारिशें बरसा रहे हैं, उसमें मैं का क्या मकाम, मेरा क्या हुआ, मैं कहां बैठा हूं, और मेरी पोजीशन, मेरा मकाम और मेरी कुर्सी, और मैं कहां, ये मैं अब हटा दीजिए। हम सब मिलकर ये बात करें कि या मौला, बस तेरे इस पदरामनी के दौरान ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये मैं को मैं आज से दफन करता हूं, इस मैं को मैं आज से खत्म करता हूं। और फिर हम देखें, अगर हमारी जिंदगी से हम हमेशा के वास्ते इसको निकाल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखें मेरा क्या हुआ, मेरा क्या नहीं हुआ। आप देखें इमाम किन चीजों में खुश होते हैं। हम सबका एक नस्बुल ऐन है, इमाम ज़मान हमसे राजी होकर जाएं, इमाम ज़मान हम पे खुश हो। और खुदा ने फरमाया रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, खुदा की रजा सबसे बड़ी चीज है। और इमाम ने एक दफा फरमाया था कि जब लोग आबे शफा पे लंबी लंबी दुआएं मांग रहे थे तो इमाम से पूछा गया, या मौला क्या करें, लोग बहुत दुआएं मांगते हैं। फरमाया इनसे कहो एक दुआ मांगे कि या मौला तू अपनी रहमत से सारी जमात पे राजी रहे। देखो इमाम राजी होगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो हम सबका एक नस्बुल ऐन है कि जमाने के इमाम को राजी करें। जिस काम में जमाने के इमाम राजी हो वो काम हम करें। आज से लेकर ये जो हमारा मैं है, मेरे साथ क्या सुलूक हो रहा है, मुझे कहां जगह मिली, मुझे कहां नहीं मिली, और मैं अपनी जगह बनाने के लिए यहां वहां से रस्सियां खींचता रहता हूं। छोड़ दीजिए, ये जिस्मानी चीजें जो खींचातानी की है ये हमें और दुखी कर देगी। आइए अपने दिल की जमीन को आबाद करें, अपने दिल के दरवाजों को खोलें और बातनी और नूरानी तौर पे कोशिश करे कि या मौला तू हमें फरिश्तों जैसा बना दे कि जहां कोई जिस्मानी कोई दुनियावी बात ही न हो। हम तेरी नूरानियत में इतने लाइट और इतने हल्के हो जाएं कि बस जैसे तेरी नूर के साथ हम परवाज कर रहे हैं, ऐसी बातनी और नूरानी और रूहानी खुसूसियात हमारे अंदर दे। मौलाना हाजिर इमाम सबको इन खुशियों से शादमान और आबाद रखे। आप जमात ने खामोशी से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना हाजिर इमाम हम सब की उम्मीदें अपनी बारगाह में कबूल करे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े जिंदार अल्लाहुम्मा सल्ली अला खानबतान मौलाना हाजिर इमाम ईमान दीदार नसीब करे। जिगर सरवदायूं शामुरे लियो जीवे जो दाता
तू जीवे जो दातारा भोळे मने स्वेवो सिर जाना हारा जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी सचे साहेब जी की करणी मीठे अली जी की करणी हम दिल भावे जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी हे जी सिर सो हमारा याली तेरे पाऊँ दरिया सिर सो हमारा याली तेरे पाऊँ दरिया तेरे पीर सादे याली जीवड़ा निपना तेरे पीर सादे याली जीवड़ा निपना भोळे मने श्रेवो सिर जाना हारा जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी ए जीविशव कुंवारी शातु पराणे गोबाली विशव कुंवारी शातु पराणे गोबाली जीत खड़ा हुआ शातु अनंते जो वाली जीत खड़ा हुआ शातु अनंते जो वाली भोळे मने श्रेवो सिर जाना हारा जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी ए जी भाणे पीर सदर दिन याली
हम गुनेगार बणे पीरस दर्दीन याली हम गुनेगार गुना बख्शो हमारा याली बख्शण हार गुना बख्शो हमारा याली बख्शण हार भोळे मने श्रेवो सिर जाण हार जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी सचे साहेब जी की करणी मीठे अली जी की करणी हम दिल भावे जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह सो दिन आवे जी। ए जी आनंद आनंद तारियो रिखी सरो आवाला शात में पाया जी। ए जी मिलो ने मिलावो देखी सरो मिली करी कारियो कमाई जी। ए जी जपू दीप माहेशा मारो परवारियो के रिखी सरने घेरा वदायूं जी। ए जीरी की सरो ने शामारो उगारशे ने करणी तणा फळ देशे जी। ए जी दियो दसोंदवतार दिया वो तो एणे करतावे जीवड़ो छूटे जी। ए जीविकणी वेड़ा माहे पंथ कठाण छे
के आविया आगमा दाणा जी बणे पीरा सदर दीना सता गुर साहेब तमे चेतो ते चेतणा हारजी आनंद आनंद करियो रिखी सरो अवला शाता में पाया जी या लिखो मजाली सजीनत कर के परश बिछाई गाली आन बैठे के ऊपर न बैठे के ऊपर शाह करीम शावाली आज राज मुबारक होवे नूर ऐन अली को राज मुबारक होवे शाह आले नबी को राज मुबारक होवे आज राज मुबारक होवे याली दीदार लेने को आएशा तेरी हिंदी जमात सारी सिजदा बजा कर नजरा देवे सिजदा बजा कर नजरा
روزے اول سے دیتا ہے رے کمالی شاہ سلطان شاہ کے مکھ میں سے نکلا شاہ سلطان شاہ کے مکھ میں سے نکلا شاہ کریم شاہ والی آج راج مبارک ہووے یا علی شاہ کہوں تو تجھ کو بجا ہے بات بلند پیشانی چھوٹی عمر میں عالی مرتبہ چھوٹی عمر میں عالی مرتبہ تعلق کی ہے نشانی آج راج مبارک ہووے یا علی تخت نیچھتر تجھ کو مبارک زہرا جی کے پیارے ابو الحسن شاہ کرانی سو تیری ابو الحسن شاہ کرانی سو تیری جانت آپ سوارے آج راج مبارک ہووے یا علی تخت نیچھتر سن کے تیرے فلک سے برسے نورا موتی تبا کا ہاتھوں میں لے کر موتی تبا کا ہاتھوں میں لے کر شاہ کو وداوے پورا آج راج مبارک
مومانا کو جبلائے عیدہ مسلے شماسی جو صلوات پڑا کر شماسی جو صلوات پڑا کر معرفت کی خوشحالی آج راج